بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا قال اللہ تبارک و تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان ایمانداروں کو تکلیف پہنچانے کے گناہ کے حوالہ سے ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی تکلیف کا مستحق تو نہیں، مگر جب اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو یہ تکلیف پہنچانے والا بہت بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ کسی بندہ مومن کو تکلیف پہنچانے والا بہت بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ تکلیف پہنچانا جسمانی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو بندہ مومن کو مارنا شروع کر دیا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں، یہ مارنے والا بہت بڑا گناہ گار۔ اور یہ شخص جو تکلیف پہنچا رہا ہے، کبھی جسمانی طور پر تکلیف پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچانے والا گناہ گار، کبھی روحانی طور پر تکلیف پہنچاتا ہے کہ جس آدمی کا جو نظریہ ہے مثال کے طور پر صحیح نظریے کے خلاف چلتا ہے، یہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کبھی نفسیاتی طور پر تکلیف پہنچاتا ہے، مارتا بھی نہیں ہے، اس کے نظریے کے خلاف بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا، مگر اسے بلیک میل کرتا ہے، جیسے لوگ آج کل تصویریں بنا لیتے ہیں اور گاہے بگاہے پھر کہتے رہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سامنے یہ میں معاملہ رکھ دوں، بس اتنی بات، یہ ہے بلیک میلنگ، چونکہ اس کے ساتھ بھی دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے، یا کسی آدمی کی ساکھ کو خراب کیا جائے، کسی کو مالی اعتبار سے نقصان دیا جائے، کہ ایک دکاندار ہے، جیسے دکانداروں کے ساتھ کرتے ہیں، حالانکہ خرید ایک آدمی کی 100 روپے ہے، مگر جان بوجھ کر دوسرا دکاندار اسے مالی طور پر تکلیف دینے کے بجائے اسے فلاف کرنے کے لیے وہ اسے بھی 100 کی پڑتی ہے چیز، مگر وہ 95 میں بیچنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اسے برباد کیا جائے۔ یہ ساری صورتیں، ایک نہیں بہت سی صورتیں ہیں ایذا رسانی کی، کہ جب کوئی شخص کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کے لیے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو ایماندار مردوں عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر ما اکتسبوا، حالانکہ جنہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے وہ اس کے مستحق بھی نہیں ہیں، ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو ان ستانے والوں نے اپنے سر پر بہتان باندھ لیا ہے اور کھلے گناہ کا بوجھ لے لیا ہے۔ غرض یہ، کوئی بندہ مومن کسی بندہ مومن کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اس کی جو بھی صورت ہو، جسمانی تکلیف ہے، روحانی تکلیف ہے، نفسیاتی تکلیف ہے، سیاسی تکلیف ہے، سماجی تکلیف ہے، تمدنی تحقیر ہے یا تکلیف ہے، تہذیبی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، جتنے معاملات جو کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے ان سے آدمی کو چاہیے کہ پرہیز کرے، ورنہ یہ دوسرے کو تنگ کرنے والا بندہ یہ گناہ گار قرار پاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے لڑائی ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ دوسرا بندہ لڑائی کا مستحق ہی نہیں، ہتھیار اٹھا لیتا ہے، بندوق نکال لیتا ہے، گولی چلانے کی کوشش کر لیتا ہے، چاقو چھری لے کر آ گیا،
دیکھو یہاں پر اس آدمی نے دوسرے پر ہتھیار اٹھایا، فلیس منا، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ اب دیکھیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال، کوئی آدمی جابر قسم کا آدمی ہو اور وہ جو آپ مسجد کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے راستے میں ایک کتا کھلا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس نے آپ کو نہ جسمانی طور پر تکلیف دی ہے، مارا ہے، نہ اس نے آپ کے عقیدہ پر کوئی بات کی ہے، لیکن اس نے کام کیا کیا ہے، آپ کو تکلیف ضرور دی ہے، راستے میں کتا چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں میں یہاں سے گزروں گا تو یہ تو کتا مجھے کاٹے گا، لو یہ بھی تکلیف ہے۔ اب یہ تکلیف فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگ یہاں پر دوسروں کی رکشوں پر جا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکلوں پر، دوسروں کی تصویر بنا لیتے ہیں۔ اب یہ دوسروں کی تصویر بنا کر انہیں بلیک میل کرتے ہیں، جہاں پر یہ شخص تکلیف پہنچا رہا ہے۔ جو اسلحہ اٹھاتا ہے فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اب جس نے دھوکہ دیا ہے وہ ہم میں سے، چونکہ اس کے ساتھ تکلیف پہنچتی ہے۔ جیسے کچھ دکاندار یوں کرتے ہیں، آنے والے گاہک کے سامنے اچھا اچھا سودا ڈالتے ہیں، مگر پہلے سے ہی ایک شاپنگ بیگ تیار پڑا ہوتا ہے جس میں ناقص سودا ہوتا ہے۔ اس بھولے بھالے آدمی کو وہ سامان تو ڈالا ہے اعلیٰ درجے کا، مگر تھوڑا سا آنکھ بچا کر وہ شاپنگ بیگ رکھ لیا، دوسرا ناقص سامان والا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وزن تو اتنا ہی ہے مگر سودا ناقص ہے۔ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو کائنات کے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک ایک بوری کے اندر ڈالا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مقدس انگلیوں کو سامان کے نیچے والے حصے سے تری کا احساس ہوا۔ بارش برسی ہوئی تھی اور وہ جو سامان بھیگا ہوا تھا وہ بوری کے اندر نیچے رکھ دیا گیا، جو خشک تھا وہ اوپر رکھ دیا گیا۔ سرکار نے فرمایا ما ھذا، اوہو یہ کیا ہے بھائی، ما ھذا یہ کیا چیز ہے؟ یا صاحب الطعام قال اصابتہ السماء، حضور اصل میں بارش برسی تھی تو میں نے یہ کام، تو پھر میں نے گیلا مال نیچے رکھ دیا، خشک ذرا اوپر رکھ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، تو نے خشک مال نیچے رکھتا، جو تر مال تھا جو بھیگ چکا ہے اسے اوپر رکھتا، تاکہ دیکھنے والا صحیح طریقہ سے دیکھ تو لیتا کہ یہ حصہ گیلا ہے۔ لوگ چھپا جاتے ہیں آج کل، جیسے وہ مثال کے طور پر سیب بیچنے والے، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے داغی ہو چکا ہے تو وہاں پر ایک سٹیکر سا لگا دیتے ہیں، اسے پتہ نہ چل سکے، یہ کام کر دیا جاتا ہے۔ اور چیزوں کو دیکھ لیا جائے، لپیٹ، جیسے تھان ہے ایک جگہ سے ڈیمیج آ گیا ہے، وہ اس کو پلٹ دیا جاتا ہے، وہ والا حصہ نیچے کر دیا جاتا ہے، جو سادہ ہوتا ہے وہ اوپر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ جو حصہ نقصان زیادہ ہے اسے اوپر رکھا جانا چاہیے تاکہ وہ دیکھ لے، دیکھو بھئی اس کے اندر یہ سودا ہے، یہ نقصان ہے اس میں۔ حتیٰ یراہ الناس من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ کے کاروبار کے اندر دھوکہ کی ایک صورت یہ بھی ہے، نجش۔ نجش کا مطلب ہوتا ہے کہ مصنوعی بولی چلانا۔ ایک آدمی بولی لگا رہا ہے اور درمیان میں اپنا ہی ایک ساتھی کھڑا کر دیتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ اسے اس بولی کو رکنے نہیں دینا، یہ سودا ہم نے 100 روپے تک لے کر جانا ہے۔ اب وہ بولی دینے والا دیے جا رہا ہے 50 روپے، 60 روپے، 70، 80، 90 روپے، بولی رکی۔ جو اس آدمی نے پہلے سے آدمی کھڑا کیا ہوا ہے، اب وہ بولی کو مصنوعی طور پر آگے چلاتا ہے۔
₹95, ₹95, ₹95۔ وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، وہ بھی 95 پر آ جاتے ہیں، 100 پر آ جاتے ہیں۔ یہ ہے نجش، دوسرے کو ابھارنا۔ نجش کے معنی ہوتے ہیں ابھارنا، تو مصنوعی طور پر ابھارنا یہ بھی دھوکہ ہے۔ حضور نے فرمایا لا تناجشوا، نجش نہ کرو، سرکار نے نجش سے منع فرمایا۔ ایک صحابی جنہیں سر پر چوٹ لگی، ایک جنگ کے اندر سر پر چوٹ لگی، اب زبان اور دماغ یہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہے چوٹ لگتی ہے، آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے، ہو کچھ جاتا ہے، سوچتا کچھ ہے مگر ہوتا کچھ اور ہے۔ حضور نے انہیں باقاعدہ یہ لفظ سکھا دیے کہ دیکھو تم کسی کے ساتھ بھی سودا کرو تو کہہ دیا کرو لا خلابتا، کہ بھائی دیکھنا یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، سادہ سے لوگ ہوتے ہیں، دیکھو بھائی میں نے کبھی خریداری نہیں کی تو جو سودا ہے سامان ہے صحیح سے ہی کر دینا، میں نے تیرے ساتھ ریٹ نہیں مقرر کرنا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ مگر دکاندار اس کی اس معصومیت سے، اس کے اس بات سے ناجائز فائدہ لیتا ہے۔ میں نے بذات خود ایک آدمی کو کیلکولیٹر لینے کے لیے بھیجا، وہ بالکل سستا تھا، اس بھولے بھالے آدمی نے جا کر کہہ دیا دیکھو بھائی میں نے کبھی خریدا نہیں ہے تو مجھے سودا مناسب ریٹ پر دینا۔ اور عجیب بات ہے کہ دکاندار نے ریٹ اس کا کافی زیادہ لگا دیا۔ شرعی طور پر یہاں یہ درست نہیں ہے۔ حضور نے انہیں سکھا دیا کہ تم نے کہا کرنا لا خلابتا، یہ خیال کرنا بھی میرے ساتھ تم نے دھوکہ نہیں دینا، مجھے دھوکہ نہیں دینا۔ غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان سے بچایا جائے، وہ نقصان جسمانی ہو، روحانی ہو، نفسیاتی ہو، وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، تمدنی ہو، دوسرے مسلمانوں کو نقصان سے بچایا جائے۔ اور جو بندہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، یہ دھوکہ دینے والے لوگوں نے اپنے سر پر بہتان دے لیا ہے اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔